السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، بلوچستان میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم نے دیکھا کہ سینیٹ کے بعد آج قومی اسمبلی نے بھی مذمتی قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بعض جو اراکین ہیں ان کی جانب سے اپنا موقف بھی ایوان کے سامنے رکھا گیا، اور قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں جو اس افسوسناک واقعے کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں اس وقت بھی جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، اور 177 جو دہشت گردوں کے حوالے سے کل بتایا گیا تھا اس میں بھی اب جو نیا فگر ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں اور جو رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ پھر آج اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے بھی عمران خان کی صحت کو لے کر پرائم منسٹر کو خط لکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آج ہی یا فوری طور پر اس خط کا جواب بھی دیا جائے اور ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم پیش رفت ہے بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں تو وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ بھی مذاکرات کے حوالے سے طے پا گیا ہے، اور استنبول میں مذاکرات ہوں گے اور پاکستان کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ فارن آفس نے کنفرم بھی کیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں جو ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب کے حوالے سے سروے کروایا ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن بلوچستان کی صورتحال اور جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینیٹر آغا شاذب درانی صاحب اور جان محمد بلیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ درانی صاحب آپ کا، بلیزی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے بلیزی صاحب اگر شروع کریں، بلوچستان کی جو صورتحال گزشتہ چند روز سے آپ کے سامنے ہے، سینیٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آیا، آج قومی اسمبلی نے بھی قرارداد منظور کی ہے۔ اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے، سی ایم صاحب کے بیانات بھی آئے۔ اوورآل ایک بیان جو سی ایم صاحب کا تھا کہ یا جو ویسے بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات نہیں اور طاقت کے زور پر معاملہ حل نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، میں اس مسئلے کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بنیادی طور پر ایک سنجیدہ اور قومی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ریئیکشنز آ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ مختلف ریئیکشن، سیاسی ریئیکشنز بھی آتے ہیں، ملیٹنسی کے حوالے سے بھی ریئیکشنز آتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد کی ملیٹری، سیول اور پولیٹیکل لیڈرشپ ابھی تک بلوچستان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، کیونکہ وہ طاقت کے زور پر بلوچستان کے معاملات کو حل کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے شروع سے ایک موقف رہا ہے کہ دیکھیں، بلوچستان کے ایشوز پولیٹیکل ہیں، اکنامیکل ہیں، نیشنل ہیں، کلچرل ہیں، ایجوکیشنل ہیں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور بہت سے ایشوز ہیں وہاں پہ۔ جی، ان تمام ایشوز کو لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اقدامات کریں گے تو آپ کو آگے کی طرف کامیابی ہوگی۔ اگر نہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ طاقت کا استعمال کر کے بلوچستان میں امن قائم کریں گے نا، تو شاید بعض لوگوں کی سوچ ہو، مختلف اوپینین ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے زور پر ہم یہ کریں گے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے، بڑی واضح سوچ ہے، ایک پولیٹیکل ہماری پارٹی کا موقف ہے۔ میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی جو ڈیموکریٹک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ بلوچستان میں ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی آپ کو اپنانی پڑے گی۔ وہ ایشوز جو وہاں کے ہیں، جینوئن ایشوز ہیں، جو اس ماحول کو گرم کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، بے روزگاری ہے، بارڈر ایشوز ہیں، بارڈر ٹریڈ ہے، اور لوگوں کے جو ہے وسائل پر جو جس طرح مائنز اینڈ منرل بل سامنے آئے، جس طرح کے نگیٹیو اقدامات ہوتے ہیں نا، اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ریاست جو ہے، ریاست کی دلچسپی بلوچستان کے ساتھ ضرور ہے، بلوچستان کی معدنیات سے ہے، کاپر اینڈ گولڈ سے ہے، سوئی گیس سے ہے، پیٹرول سے ہے، مائنز سے ہے، لیکن بنیادی طور پر جو بلوچ پیپل ہے، جو بلوچستان کا عوام ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کی بے روزگاری، ان کی غربت،
ان کے حوالے سے ان کی سوچ بالکل نہیں سر، ہے. کل تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ سیاسی کمیٹی بنائیں، جو بھی ان کے جائز مطالبات ہیں یا سنجیدہ ان کی کوئی شکایت ہے ان کو سنا جائے. لیکن آغا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا، جیسے بلدی صاحب نے بھی فرمایا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب مذاکرات، وہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں ان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے اور اس کا حل عسکری ہی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ایک ہولسٹک اپروچ دیکھنا پڑے گا اور بلوچستان کی تاریخ دیکھنی پڑے گی. یہ ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے نا اتنا فلیئر اپ ہو جانا، اس کے یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ایک پولیٹیکل ایشو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک پولیٹیکل ایشو ہوتا تو آپ پولیٹیشنز بیٹھتے، پولیٹیکلی ڈائلاگ ہوتا، اور پولیٹیکل ڈائلاگ میں یا پولیٹیکل سولوشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ بات چیت کرتے ہیں اکراس دی ٹیبل بیٹھ کے. کچھ اختلافات ہوں گے، ان کے معاملات ہوتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ ہمارے کافی جو ہے نا، مطلب ایک بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے پی ایم ایل این کا اور نیشنل پارٹی کا، بلکہ ہمارے الائنس میں تھے جب حکومت تھی ہماری 2013 میں. لیکن آج کل جو ہے نا کچھ کبھی ان کے ہم سے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ بندوق اٹھا لیں یا ہم بندوق اٹھا لیں. تو یہ سب سے پہلی بات، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے نہیں. اب بات آ گئی کہ جی بندوق یا مذاکرات. پہلی بات، بندوق کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے. بندوق کا جواب اب کوئی بڑا کھڑے ہو کے وہاں پہ ہمارے عسکری فوج ہو یا ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا وہاں کے نہتے شہری ہوں، کوئی وہاں پہ اپنے خون سے بندوق کا جواب نہیں دے سکتا کہ آپ ہمیں گولیاں مارتے رہے اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے جائیں گے، ایک گرے گا تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا گرے گا تو تیسرا آ جائے گا. یہ نہیں ہے پاسبل. بندوق کا جواب بندوق سے دیا جائے گا. ہاں، جو آ کے بات کرنا چاہتے ہیں، جو قومی دائرے میں آنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسٹریم لائننگ کا، ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں. آپ ہمیں کس چیز کی، پہلی بات ان کی کوئی ڈیمانڈ ایکچولی ہے ہی نہیں. وہ تو دیکھیں، میں وہی کہتا ہوں، دس از ناٹ اے فائٹ فار دا رائٹ. ان کی کوئی ایکچولی ڈیمانڈ نہیں. ان کی ڈیمانڈ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے آزاد کریں، آپ اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں. اس کے بعد جو ہے نا، ایز اے نیبرز ہم بیٹھ کے آپ سے فورن پالیسی ڈسکس کریں گے، ایز اے نیبر ہم آپ کے ساتھ ڈیفینس اسٹریٹجی ڈسکس کریں گے. یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، وچ مینس کہ یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے. یہ کوئی عام آدمی کا ایشو وہاں پر نہیں ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں انسرجنٹس کی. انسرجنٹس تو کہتے ہیں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، بات یہاں سے شروع ہوگی. اب اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو آپ ان سے لڑیں یا آپ ان کو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ ان کو یہ جگہ تو نہیں دے سکتے کہ آئیں اور آپ یہاں پہ جو ہے نا، یہ میرا ملک، میرا وطن، میری زمین اٹھا کے مجھ سے آپ لے جائیں. لیکن بلدی صاحب، ایک تو ابھی تک آپ کی اطلاعات کیا ہیں کچھ علاقوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو ابھی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، ایک تو وہ بتائیے گا کہ ابھی کیا صورتحال ہے، کوئی اگر آپ تک معلومات پہنچی ہو. دوسرا، بلوچستان کا معاملہ لے کر ہم نے دیکھا کہ مالک بلوچ صاحب اور آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے تھے اور ان کو آپ نے کہا تھا کہ وہ کردار ادا کریں. کیا اس پر کوئی پیش رفت یا کوئی جواب ابھی تک موصول ہوا ہے؟ دیکھیے، بلوچستان میں یہ جتنی بھی باتیں کریں، سوشل میڈیا پہ آئیں یا اس طرح کی بات کریں، عملاً بلوچستان میں بلوچستان گورنمنٹ کا کوئی ریٹ موجود نہیں ہے. آج بھی یہ تمام علاقے مسلح جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے کنٹرول میں ہیں. دن کو بھی ان کے کنٹرول میں ہے اور رات کو بھی ان کے کنٹرول میں ہے. یہ سچ جو 3 دن پہلے جو واقعات ہوئے، دیکھیں بھائی، یک وقت کوئی 45 سے 50 واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے، 50 کے قریب وہ واقعات ہیں. اور اس میں مختلف قسم کے واقعات ہوئے نا. جب ہم بلوچستان کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم صرف ان عناصر کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے. جب ہم کیونکہ وہ جو قوتیں ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے، ان کے ساتھ بھی لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یوتھ ہے، ان کے ساتھ بھی عام سیاسی کارکن ہے. وہ سیاسی کارکن جو کبھی جو ہے نیشنل قوتوں کے ساتھ تھا، کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تھا، وہ کیوں ناراض ہو کے وہاں جا کے خودکش پہ اتر آیا ہے نا. جب ہم دیکھیں، ہم جو دونوں بات کریں نا، اس میں یہ اختلاف ہے. جو آپ جب صرف ایک کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس بدامنی کے پیچھے، بنیادی طور پر اس بدامنی کے پیچھے یا اس انسرجنسی کے پیچھے کیا کوئی ایشو نہیں ہے؟ کیا کوئی بنیادی مسائل نہیں ہے؟ کیا لوگ ایک تصوراتی دنیا میں رہ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں. سر شاہدیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. جینیونلی وہاں ایشوز ہیں. اچھا. یہاں تک ہے کہ جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اس وقت بلوچستان کی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کی بات نہیں کرتا ہوں، ان دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں.
آپ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں نیشنل پارٹی ہے, جس پہ بی این پی مینگل ہے, جس پہ اے این پی ہے, جس میں پشتونخوا میپ ہے, ایون جمعیت علماء اسلام ہے, یہ سارے ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں نا, ان کا اسپیس کہاں گیا؟ دیکھیے یہ جو حالات اس وقت ہم جہاں پہنچے ہیں یہ ایک دن کا نہیں ہے. لیکن گولئی صاحب آپ نے ایک دن کا نہیں. لیکن آپ نے ریٹ کی بات کی تو سی ایم صاحب وہاں پر موجود ہیں, ان کے بیانات بھی ہیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں, پھر وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا اب تو. نہیں, وزیر داخلہ بنانا یا کہ سی ایم کا وہاں موجود ہونا الگ بات ہے. واقعات تو سی ایم ہاؤس کے گیٹ پر بھی ہوئے, ہاں وہاں تک بھی آ گئے نا. یعنی آپ جن کو کہتے ہو دہشت گرد, کچھ بھی آپ کہیں ان کو, وہ وہاں تک بھی آئے. پورے کوئٹہ میں وہ ہوئے, نوشکے میں ہوئے, دالبندین میں ہوئے, پسنی میں ہوئے, گوادر میں ہوئے, تم اور مند میں ہوئے, بلیدہ میں ہوئے. کوئی ایک ضلع مشکل آپ کو ملے گا کہ جہاں یہ واقعات. ٹھیک ہے, لیکن درانی صاحب یہ جو بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو جماعتیں ان کی جماعت سمیت جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا اسپیس کہاں گیا, یہ بلوچستان کے حوالے سے ویسے بھی بات ہوتی رہتی ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے حال ہی میں ملٹری آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہیں, تو آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس طرف جایا جائیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ملٹری آپریشن کے آپشن بھی ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, بلدی صاحب نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک جہاں پہ ہمارا بیسک اختلاف آ جاتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر آر مینی ادر ایشوز اینڈ دیر آر مینی ادر اسٹیک ہولڈرز. تو میرا اگر میں اس کو براڈلی دیکھوں نا تو یہ ہمیشہ سے نیشنلسٹ کی جو توجہ ہوتی ہے یا وہ بیسکلی 3 ایشوز پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ, وہ کہتے ہیں وہاں پہ احساس محرومی, اور پھر وہ آ جاتے ہیں پالیٹکس پہ. اگر میں کو تینوں کو اگر میں اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھوں, اگر یہ کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ, بالکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ایک کاز نہیں ہو سکتا, ڈیولپمنٹ ایک فیول کی طرح ایڈ ہو سکتا ہے اس مسئلے میں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو میں بلکہ یہ ہیں بھی اسی علاقے کے, 2013 سے لے کر 2018 تک تو حالات بہتر ہو گئے تھے پورے بلوچستان میں, یعنی اسپیشلی تربت میں, جس کو آج ہم نرسری کہتے ہیں. لیکن اگر میں تربت کی ایگزامپل دے رہا ہوں, کیا تربت آج زیادہ ڈیولپ ہے یا 2013 میں زیادہ ڈیولپ تھا؟ ڈاکٹر مالک نے وہاں پہ آیا, انہوں نے بہت وہاں پہ انہوں نے اسکول بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے لا کالج بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے میڈیکل کالج بھی کھولا, وہاں پہ انہوں نے اسپورٹس کمپلیکس بھی بنا دیا. اگر ہم صرف ڈیولپمنٹ کو اس کا ریزن دیں گے, مشکل تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اگر خضدار سے گزرنا اس وقت مشکل تھا, آج خضدار زیادہ ڈیولپڈ ہے. تو اگر لیکن سنیں, کیا انسرجنسی کم ہوئی اب زیادہ؟ لیکن ابھی بھی تو صبح حکومت نے کہا ہے نا کہ رات کے ٹائم آپ میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرا سوال یہی ہے کہ اگر ڈیولپمنٹ کو ہم ریزن بناتے ہیں تو ڈیولپمنٹ تو 10 سال میں زیادہ ہو گئی ہے نا, تو اس حساب سے انسرجنسی کو کم ہو جانا چاہیے تھا. انسرجنسی بڑھ کیوں گئی ہے؟ کہیں زیادہ گنا زیادہ بڑھ گئی. تو یہ کہنا کہ جی صرف ڈیولپمنٹ اس کی وجہ سے جو ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں, خضدار اور تربت کی لے لیتے ہیں, وہاں پہ موٹر وے بھی آ گیا, ہائی وے بھی آ گیا, لا کالج بھی ہے, میڈیکل یونیورسٹی بھی ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہے, اسپورٹس کمپلیکس بھی بن گیا. تو اس حساب سے تو محرومی ختم ہو جانی چاہیے تھی, اس حساب سے تو انسرجنسی ختم ہو جانی چاہیے, لیکن بڑھ کیوں گئی؟ ایک تو مسنگ پرسنس کا بھی معاملہ آتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان کی فیملیز باہر ہیں, وہ خود لوگ باہر ہیں اور ان کی فیملیز مراد لے رہے ہیں. اس سبجیکٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی محرومی, پہلا ہے ڈیولپمنٹ, دوسری ہے محرومی. محرومی کس چیز کی محرومی ہے مجھے یہ بتائیں. وہاں پہ آپ کو کسی پروونس کو بلوچستان کے علاوہ بجٹ میں انشورڈ سیکیورٹی نہیں ہے. کسی پروونس کو بھی آپ جو ہے نا منیمم پیمنٹ گارنٹی نہیں ہے. بلوچستان کو 85 بلین کی منیمم پیمنٹ گارنٹی ہے کہ پورا پاکستان جو ہے نا بینک کرپٹ ہو جائے, دیوالیہ نکل جائے, لیکن آپ کو 85 ارب روپے ملیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بجٹ میں NFC میں باقی صوبوں سے پنجاب اپنے شیئر سے 11 ارب روپے پچھلے 2010 سے دے رہا ہے, وچ مینس کہ آپ کو اب تک 165 ارب روپے ایڈیشنل ملے ہیں. اسی طرح آپ کو آغاز یعقوب کے بلوچستان میں 15,000 جابز ایکسٹرا مل گئی تھی. ٹھیک ہے, نہیں ملے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو بہت سارے اس طرح کے بلوچستان کو ایڈڈ بینیفٹس ہیں. لیکن اب یہ تو وفاق آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے. اگر آپ کے اپنے ہی علاقے کے لوگ, آپ کے پولیٹیشینز, اگر آپ کے اپنے منتخب نمائندے, اگر وہ آپ تک اس کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں یا وہ اس کو جا کے کہیں پہ بیچ رہے ہیں, وہ کرپشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے وفاق کو یا پنجاب کو یا لاہور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے لوگوں کی وہاں پہ جو ہے نا یہ کمی ہے, کوتاہیاں ہیں, ان کی نااہلی ہے. اس کے لیے آپ وفاق کو بالکل بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن سر تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا پالیٹکس کی بات کی.
اس وقت بلوچستان اسمبلی میں یہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسپیس، دیکھیں یہ ایک بڑا سبجیکٹو ٹرم ہے. پولیٹیکل اسپیس آپ کیسے کہتے ہیں کہ جائے اگر میں الیکٹ ہو کے آ گیا تو مجھے میں منتخب نمائندہ ہوں، لیکن اگر میں نہیں آیا تو مجھے اسپیس نہیں دی گئی ہے. اب اس وقت وہاں پہ 51 جنرل سیٹیں ہیں بلوچستان اسمبلی میں. اس 51 میں صرف اور صرف 11 ایسے لوگ ہیں جو نئے آئے ہیں، نئی شخصیات ہیں. اور وہ شخصیات بھی کون ہے کہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں کسی پولیٹیکل گروپ سے ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، یا ان کا کوئی نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہے پالیٹکس کا. ادر دین دیٹ 40 لوگ ایسے ہیں جن میں ڈاکٹر مالک لے لیں، سردار اختر لے لیں، جام کمال لے لیں، سردار بھوتانی دیکھ لیں، سردار زہری صاحب کو دیکھ لیں. اسلم بھوتانی صاحب آئے تو چلے گئے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو. آئے تو اچھا زہری صاحب کو دیکھ لیں، چیف آف ساروان کو دیکھ لیں، تو بگٹی کو دیکھ لیں، ڈومکی کو دیکھ لیں، مری کو دیکھ لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بولی صاحب، اب ایک تو جو لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ بلوچستان میں، سی ایم صاحب کا بھی بیان تھا، ایون خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ وہ لوگ خود باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز یہاں پر مراعات لے رہی ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ جو حال ہی میں پی ایم اور سی ایم کی ملاقات ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، اب جو سیاسی معاملات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی حل کی طرف جانے چاہیے؟ کیونکہ آج بھی وہ اڈیالہ جیل گئے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، وہ اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑی بہت پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اچھا، جو کام ان کو کرنا ہے اگر وہ کریں. دیکھیں بلوچستان کا ایشو آج بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ہے نا. آپ پولیٹیکل انیشیٹ تو لیں. آپ کڑے ہو کہ میں ماروں گا، ابھی 16 سال سے آپ مار رہے ہو، آپ کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. ایک ضلع میں آپ کی جو ہے ریٹ نہیں ہے، ایک جگہ پر آپ کی جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ترقی کی باتیں کر رہے ہو. اچھا دیکھیں یار، پولیٹیکلی ایک لیڈر قید میں ہے، جیل میں ہے، اس کے ملاقات آپ سوچ سکتے ہو کہ جس پارٹی کے 100 ایم این ایز ہو، ایک صوبے میں حکومت ہو، اس کی لیڈرشپ کو آپ ملاقات نہیں دے رہے ہو، ایک فیملی کو آپ ملاقات نہیں دے رہے ہو. یہ تو عجیب بات ہے نا. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل اسپیس، اسی کو تو کہتے ہیں یار. کس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اسپیس؟ آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ 47 والے جو ہے الیکشنوں میں دھاندلیاں کرتے ہو زبردستی. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ 2018 میں صاف الیکشن ہوئے، 2018 میں جو ہوا وہی دہرایا گیا 2024 میں. لیکن سر یہ بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان کے دونوں ٹرموں میں جو اہم بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں نے آنا چاہیے یا آپ نے آنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جس کو لوگوں نے منتخب کیا، کس کو کیا ادھر، جس کو بھی انہوں نے ووٹ کیا، جس کو انہوں نے، دیکھیں ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن آپ کی نظر میں کس کو مینڈیٹ ملا ہے 2024 میں؟ ایک آخری سوال اگر بتا دیں. نہیں، 2024 میں کم از کم یہ لوگ جو اس وقت اسمبلیوں میں ہیں، ان کے آدھے سے زیادہ زبردستی لائے گئے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ. تو مینڈیٹ کس کا ہے آپ کی نظر میں؟ ہاں، مینڈیٹ بلوچستان میں نیشنلسٹ پارٹیوں کا ہے. نیشنلسٹ پارٹیوں کی لیڈر مینڈیٹ بھی. اچھا ابھی آپ بھوتانی کی بات آئی، بھوتانی 32,000 لے کے وہ آ رہا ہے، 9,000 لینے والا جیتا ہے. یہ مینڈیٹ ہے. اسلم بھوتانی نہیں، وہ صالح بھوتانی. جی دیکھو یہ ہے اصل بات نا. اس سے انکار اپنی جگہ کہ ہم انکار کریں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا، پولیٹیکل اسپیس کو بحال کرنا ہوگا. لیڈرشپ کے ساتھ یہ جو رویہ ہے، دیکھیں یہ رویہ عمران نے بھی کیا تھا، مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا تھا، مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. اس کے نتیجے نیگیٹو آئے. آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے. مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس وقت میچور لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے، ان کو معاملات کو دیکھ کر ان کے حل کی جانب، حل کی طرف جانا چاہیے. دورانی صاحب، لیکن یہ جو ملاقات ہوئی سی ایم اور پی ایم کی، کہا تو یہ گیا کہ معاملات آگے بڑھیں گے، لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ ان کا اگر خان صاحب کا علاج بھی ہوا ہے تو اور نہ صحیح ڈاکٹرز کو ملاقات کی اجازت دی جائے، جو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سیاسی گفتگو کی ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بہت خوشان بات ہے کہ جس طرح کل سی ایم اور پرائم منسٹر جو ہے نا صاحب آپس میں بیٹھے تھے اور ایک فرد واحد سے اٹھ کر جو ہے نا وہ پاکستان کی بات کرنے میں جو ہے نا وہ مصروف تھے، تو اٹس اے گڈ سائن. لیکن یہ بات کہ ہم نے کہا کہ جی ڈاکٹر سے یا ملوانا، اگر آپ جیل مینول پڑھ لیں تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے ایکچولی.
जेल मैनुअल पढ़ें तो जेल मैनुअल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जब भी कोई पेशेंट कोई भी प्रिजनर बीमार हो तो सबसे पहले जो है वो रजिस्टर में नोट करेंगे, रजिस्टर में नोट होगा। उसके बाद फिर आप मेडिकल ऑफिसर को बुलाएंगे, वो मेडिकल ऑफिसर उसे उन्हें चेक करेगा। उसके बाद वो अगर देखेगा कि इफ़ नीड भी वो उनको फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए तो उनको किसी हॉस्पिटल भेजा जाए। अदर देन दैट किसी फैमिली को या लॉयर को कहीं पर किसी उसमें नहीं लिखा हुआ, किसी जेल आप जेल मैनुअल पूरी उठा लें, जेल मैनुअल में जो है वो खान साहब की अपनी हुकूमती तब वही जेल मैनुअल जब मियाँ साहब जेल में थे, जब जरदारी साहब देखिए मैंने क्या कहा, जेल मैनुअल में यही लिखा हुआ है। और जेल मैनुअल किसकी डिस्क्रिशन है? जेलर की डिस्क्रिशन है। तो जेलर अगर ये बेहतर समझता है कि उसने किसी को कॉल करनी है, किसी को इतला करना है, बताना है तो वो कर सकता है। अगर ना करे तो उस पर कोई जो है ना उस पर मजाल है कोई उस पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की बातों को नज़रअंदाज करे। यहाँ हमारे एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी किसी की मजाल है कि पॉलिटिकल पार्टी की जहाँ हुकूमत हो और वो कोई जो है डायरेक्शन दे और वो उस डायरेक्शन के खिलाफ अमल करें। दुरानी साहब मुख्तसरन ये बताइएगा ना, चलें आप जेलर की बात तो करें सर, लेकिन उसी जेलर को हाई कोर्ट भी कह रही है कि आप इनकी मुलाकात करवा लें, लेकिन वो मुलाकात नहीं। तो आपको लगता है क्या वो जेलर जो है हुकूमत की बात सुनेगा, हाई कोर्ट की नहीं सुनेगा? हाई कोर्ट तो देखे ना, तो यही तो सर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जेलर की अपनी डिस्क्रिशन है। अच्छा। कि वो हालात को देखते हुए अगर इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है उसमें तो क्यों उसे कोर्ट कंटेम्प्ट नहीं कर रही है, क्यों उसे कोर्ट जो है रिमूवल या डिसमिसल के ऑर्डर नहीं दे रही है? क्योंकि वो बाय बुक जो है ना वो कवर हो रहे हैं, वो हर चीज़ बाय लॉ चल रहे हैं। कि अगर वो अपने देख रहे हैं वो वहाँ पे अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो सकती है, इससे कोई और मसले जन्म ले सकते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि जी हुकूमत ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप उनको ना मिलवाएं, हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला उनको ना मिला के। मुझे ये बताएं, बैरिस्टर गौहर को अभी पिछले दिनों उनकी अपनी वीडियो थी, उस वीडियो में बैरिस्टर गौहर को जो है ना हम बता रहे हैं कि वो जर्नलिस्ट उनसे पूछता आप क्यों मिलने नहीं गए, वो कहते जी जब मुझे मिलने की इजाज़त दी गई तो मैंने पहले कहा कि मैं किसी फैमिली वाले को ले जाऊँगा तो मुझे आप छोड़ेंगे, वरना मैं किसी को नहीं ले जाता। कि मुझे कोई इजाज़त। लेकिन वो वीडियो फिर किसकी थी? पहली वीडियो किसकी आपकी इन्फॉर्मेशन है कि गौर साहब को इजाज़त मिली? बिल्कुल मिली थी। आप उनके वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं सर, वो तो बाद में उन्होंने तरदीद कर दी ना। तरदीद तो बाद में आप करते हैं, तो इसका मतलब क्या पहली वीडियो गलत थी आपकी? मतलब कहते हैं मैं नहीं था उसमें। इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो उनको इजाजत मिली मिलने के लिए। अच्छा। वो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए, मुझे कोई फैमिली मेंबर दे, मैं पहले उनके साथ जाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर क्या आप उस वीडियो में नहीं थे, वो एआई जनरेटेड वीडियो थी आपकी, तो ये तो नहीं उस पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। दुरानी साहब आपका, बुलई साहब आपका बहुत शुक्रिया इधर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी जो बलूचिस्तान की सूरत हाल और जो पीटीआई के मामलात थे उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आगा शाहज़ेब दुरानी साहब और जान मोहम्मद बुलेदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो जानने के लिए हम बात करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब वक्त निकालने का। सर कल तो जो अहम खबर थी वो तो यही थी कि सीएम साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उसको बड़ा पॉजिटिव लिया भी गया, लेकिन आज उसके बाद जो कुछ बयानात आए थे कि अब शायद मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन आज जो मुलाकात के हवाले से कहा गया, लोग वहाँ पर गए, खान साहब की बहनें भी गईं, लेकिन मुलाकात के हवाले से जो अभी तक की इतलात हैं वो तो नहीं हो पाई। तो आप समझते हैं कि अभी भी रुकावटें हैं या मामलात बेहतरी की तरफ नहीं नज़र आ रहे आपको जाते हुए? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेहतरी की तरफ तो तब आती जब हुकूमत के पास अपना भी कोई इख्तियार होता। ये तो बेख्तियार गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, इनके पास कोई इख्तियार नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बिठाया है। जब तक वहां से कुछ नहीं आता इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिवाय कल जाने का मकसद ये था कि उंगलियां उठ रही थी कि जी आप बात नहीं करते हैं, तो सीएम साहब चले गए, उन्होंने अपने सूबे का केस प्ले किया, इसी तरह जो दहशतगर्दी के हवाले से मामला थे वो डिस्कस किए, उनकी तजावीज़ दी। अब ये फेडरल गवर्नमेंट की वो है कि वो किस हद तक इस पे अमल दरामद करती है और दहशतगर्दी के खात्मे में कितनी मुखलिस है, ये अब पता चलेगा। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तो कोई रुकावट नहीं है। हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि जी हम मुखालफत कर रहे हैं ऑपरेशन के, हमारी बात सुने बगैर हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर तो इनकी हुकूमत है, वहाँ कोई रुकावट नहीं है, तो फिर वहाँ दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है अभी तक? देखिए, असल जो चीज़ है वो ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसको रोकने के लिए वफाकी हुकूमत को अपना रोल अदा करना होता है। वो रोल अदा नहीं हो रहा। आपका वज़ीर दाखिला जो है वो सारा दिन क्रिकेट नहीं, लेकिन सर उस हवाले से तो ख्वाजा आसिफ साहब के या DGISPR साहब के बयानात हैं वो भी हैं, लेकिन जो आप बात इख्तियारात की कर रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, तो सर आपके मुखालफिन फिर ये भी बात कर रहे हैं ना कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, तभी तो सोहेल आफरीदी साहब वहाँ गए थे। नहीं, वो तो देखें, वो इसलिए भी गए हैं कि जो मीडिया बार बार ये चीज़ उठा रहा है कि जी आप सूबे के हवाले से क्यों नहीं मिलना चाहते।
تو دیکھیں نا، ہم نے سیاست پہ ان سے کوئی بات نہیں کی. اگر سیاست پہ ہم بات کر لیتے تو بالکل آپ کہہ سکتے تھے کہ، لیکن چونکہ اس وقت دیکھیں اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں ہوا، خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، بڑے ٹی ڈی پیز ہو رہے ہیں کافی طرح سے. تو ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف وفاقی حکومت ابھی تک کہتی رہی کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، اب اچانک وہ یو ٹرن لے لیا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپریشن نہیں کر رہے. تو لوگوں کو اپنے ڈسپلیس کر نہیں سر، دیا. وہ تو کہہ رہے اب ہیں اچانک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے ابھی بھی. انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ابھی سے نہیں ہو رہا ہے، وہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے. وہ تو کوئی 14,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں. اس پہ آپریشن کو تو نہ ہم نے روکا ہے نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ یہ جو آئی ڈی پیز ہوئے ہیں، لوگ تیرا سے نکلے ہیں، اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب اس سے حکومت جان چھڑانا چاہتی ہے، وفاقی حکومت. اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا ہے، ہم نے تو نہیں کہا ہے. تو پھر کس نے کہا ہے؟ کیونکہ ہم تو صوبے کی حکومت تو شروع دن سے کہہ رہی تھی کہ جب اس طرح آپریشن جو ہے نہ کیے جائیں. سر وہ تو خواجہ بغیر آصف صاحب کسی نے پلاننگ آپ نے کے، بھی بغیر. دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی دکھایا تھا شوکت صاحب کہ یہ ہمارا نہیں، صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے. نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمیں جب شد و مت کے ساتھ جب قومی اسمبلی کے اندر یہ بیانات دیتے رہے کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، تو پھر حکومت مجبور ہوئی، صوبائی حکومت. انہوں نے 4 ارب روپے مختص کیے، اس لیے مختص کیے کہ اگر یہ لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں تو یہ کہاں جائیں گے، کیونکہ سارا ملبہ تو صوبائی حکومت کے اوپر آنا تھا. تو ان کے اس کے دیکھ ٹھیک ہے. بھال کے لیے وہ پیسے رکھے گئے. اور ابھی پوری کوشش ہو رہی ہے چیف منسٹر کی قیادت میں کہ وہ جو متاثرین ہیں ان کو بحال کیا جائے، یا جو بھی ہو، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کریں گے. اسی حوالے سے بات بھی ہوئی، اور جو صوبے کے ایشوز تھے وہ بھی ڈسکس ہوئے پرائم منسٹر کے ساتھ. اور انہوں نے حسن اقبال کے حوالے کیا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی بہتر ہی ہوگا. لیکن اچھا جہاں تک ہاں، عمران خان کے ساتھ ملاقات کا بات ہے تو وہ ڈسکس نہیں ہوا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس سے پہلے چیف منسٹر کہہ چکے تھے اور پرائم منسٹر نے ان کی لاج نہیں رکھی تھی اس بات کی، اس لیے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. نہیں لیکن سر وہ مزمل صاحب تو انہوں نے ایک ٹاک شو میں تو کہا ہے کہ ہم نے یہ گلا سی ایم صاحب نے کیا تھا کہ 4 ماہ سے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پا رہی. وہ غیر رسمی بات تھی، وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کوئی چلتے چلتے کی ہو. ادروائز جو آفیشیل ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی، اب اپوزیشن لیڈرز کا معاملہ بھی جیسے حل ہو چکا ہے، تو 8 فروری کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ حکومت نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کال واپس لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بات چیت کا آپشن موجود ہے یا اس طرف معاملات جائیں گے؟ دیکھیے 8 فروری کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. 8 فروری کا معاملہ یہ ہے نا کہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا تھا ہمیں، وہ ہم سے وہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے. تو 8 فروری کا ایشو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر یہ واقعات نہ بھی ہوتے تب بھی ہم یہ 8 فروری کا دن مناتے، کیونکہ اتنا بڑا ڈاکہ پہلے کبھی نہیں پڑا ہے کہ آپ کے پاس اتنی نشستیں ہوں، آپ 17 نشستوں والوں کو کہیں کہ جی حکومت بنا لیں اور ساری نشستیں ان کی طرف ڈائیورٹ کریں. تو یہ تو ایک ظلم ہوا ہے اور جمہوریت تو اس کا ستیہ ناش ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اب اس میں ہمیں اپنا رول تو ادا کرنا ہے. یہ تو ہم دنیا کو بھی بتائیں گے، نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. جہاں تک اور معاملات ہیں اس پہ بات بالکل ہو سکتی ہے. جو اچکزئی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اگر وہ مذاکرات کریں یا تحریک چلائیں، ٹھیک ہے. اور کون سی تحریک چلائے، کیا کرنا ہے، وہ سارا ان کو اختیار دیا گیا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. وہی ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین کو یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب یہاں پر ایک ہم مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، پولیٹکس کے حوالے سے جو گفتگو تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ایک اہم معاملہ ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ایف پی سی سی آئی نے پاکستان میں شفافیت اور احتساب پر کرائے گئے سروے کے نتائج جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. اور ایف پی سی سی آئی کے مطابق جو سروے کا مقصد ہے وہ پاکستان میں شفافیت اور احتساب کا انڈیکس مرتب کرنا ہے. ملک گیر جو سروے ہے اس میں عوام نے اپنی اکثریتی
अक्सरियत यानी 67% जो लोग हैं उन्होंने बदعنوانی का सामना ना होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 5% लोगों ने कहा कि सरकारी मुलाजिम को गैर कानूनी तरीके से दौलत बनाते ख़ुद देखा। 73% जो राय दहंदगान हैं उन्होंने बताया कि उन्हें कभी रिश्वत देने की नौबत पेश नहीं आई। ये सर्वे दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दौरान किया गया ताकि ताज़ा और कौमी सतह पर जो नुमाइंदा नताइज हैं वो हासिल किए जा सकें। इस तकरीब में एहसन इकबाल साहब ने भी शिरकत की और उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद जो था वो ये था कि हक़ाइक़ जो हैं दुरुस्त हक़ाइक़ उन तक पहुँचा जाए और बदعنوانی के ख़ात्मे के लिए भरपूर इक़दामात किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी एजेंडे के लिए जो सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पीटीआई दौर में दिए गए एक झूठे बयान से हवाबाजी की सनत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एहसन इकबाल ने इस तकरीब से खिताब में ये भी कहा कि FPCCI को शफाफियत और एहतसाब जैसे अहम कौमी मौजू को संजीदगी और तहकीक के साथ उजागर करने पर मुबारकबाद हम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि शफाफियत और एहतसाब अच्छी हुक्मरानी की बुनियाद हैं और शहरी इत्मीनान, कारोबारी माहौल, सरमायाकारों के एतमाद और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर मनफी तसव्वुरात को बर वक्त दुरुस्त ना किया जाए तो वो कौमी तरक्की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके मुताबिक इस फ़र्क को कम करना रियासत, इदारों और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अगर ITAP को मुस्तकिल बुनियादों पर अपडेट किया जाता रहा तो ये इस्लाहात और निगरानी के लिए एक मौसर ज़रिया साबित हो सकता है, क्योंकि जिससे नापा जाए उससे बेहतर बनाया जा सकता है। ये मुख्तलिफ जो बयानात थे एहसन इकबाल साहब के वो भी हमारे सामने हैं। तो ओवरऑल जो शफाफियत और एहतसाब पर सर्वे था उस हवाले से जो इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 67% अवाम ने बदعنوانی का सामना ना होने की तस्दीक की है और बाकी जो परसेंटेज है उसकी जो डिटेल्स थी वो भी हमने आपके सामने रखी और हुकूमत पहले भी मईशत की बेहतरी समेत जो मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं उस हवाले से अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो सामने रखती रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।